السلام علیکم ویورز، درس قرآن و حدیث۔ آج کا ٹاپک ہے استقامت۔ استقامت کا لفظ ثابت قدمی، مداومت، جماؤ اور اعتدال کی معنی میں آتا ہے۔ ابن رجب جنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب جامع العلوم الحکم میں استقامت کے درج ذیل تعریف کی ہے۔ صراط مستقیم یعنی دین کیم پر دائیں بائیں مڑے بغیر چلتے جانا۔ اس کا اطلاق تمام ظاہری اور باطنی طاعتوں کے کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے پر ہوتا ہے۔ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استقامت ٹریڑ پن کی ضد ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ بندگی کی راہ میں عقل اور شرع کی روشنی میں چلا جائے۔ اور مسلمان ہر نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے۔ یہ حقیقت میں استقامت والے راستے ہی کی دعا ہے، کیونکہ مستقیم کا لفظ استقامت سے ماخوذ ہے۔ ہر نبی نے صراط مستقیم یعنی استقامت والے راستے کی دعوت دی اور خود بھی اس پر زندگی گزاری۔ ولی بھی وہی ہوتا ہے جو صاحب استقامت ہو۔ حقیقت میں ولایت اور استقامت ہر معنی میں قرآن کریم میں جو بشارت رب کریم نے انبیاء کو دی ہے، وہی بشارت اصحاب استقامت کے لیے بھی بیان فرمائی ہے۔ سورہ یونس میں اولیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولیوں دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ فصلت میں اصحاب استقامت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، پھر اس پر انہوں نے استقامت دکھائی، ان کے پاس فرشتے یہ بشارت سنانے کے لیے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ ہود میں ہے، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، بس آپ جمے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سورہ ہود کی مذکورہ بالا آیات کی طرف تھا، کیونکہ اسی آیات میں استقامت کا حکم دیا گیا ہے اور استقامت کا پورا حق ادا کرنا، اس طور پر کہ انسان ذرہ برابر بھی صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہ ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقامت اختیار کرو مگر تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور تم جان لو کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے افضل عمل نماز ہے، اور وضو کی پابندی صرف مومن کر سکتا ہے۔ صراط مستقیم پر ایسی استقامت کے بندہ ذرا بھی برابر بھی ادھر ادھر نہ ہو، یہ چونکہ بہت مشکل ہے، اس لیے بعض حدیث میں صد الدعا کے بعد کاربوا کا حکم ہے، یعنی اگر پوری طرح صراط مستقیم پر کار بند نہیں رہ سکتے تو کم سے کم اس کے قریب تو رہو۔ حقیقت میں استقامت ایک ایسا جامع کلمہ ہے جس میں سارا دین آ جاتا ہے۔ اس کا تعلق اقوال، افعال، احوال اور نیات سے سب کے ساتھ ہے، اور ان سب میں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ والے اپنے متعلقین کو یہ نصیحت فرایا کرتے ہیں، صاحب استقامت بنو، طالب کرامت نہ بنو، کیونکہ تمہارا نفس کرامتوں کا طلبگار ہوتا ہے، جبکہ تمہارا رب تم سے استقامت کا طلبگار رہے، کیونکہ استقامت بدن کے لیے بمنزلہ روح کے ہے، جیسے وہ بدن جو روح سے خالی ہو وہ سردہ ہوتا ہے، اسی طرح جو حال استقامت سے خالی ہو وہ فاسد ہوتا ہے۔
قیامت کے دن انسانوں کے درجات اور مقامات کا تعین صراط مستقیم پر استقامت کے اعتبار سے ہوگا۔ دنیا میں جو کوئی جتنا زیادہ ثابت قدم ہوگا، قیامت کے دن اسے اتنا ہی بلند مرتبہ حاصل ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل استقامت دل کی استقامت ہے۔ دل کی استقامت سے سارے اعضاء کو استقامت حاصل ہوتی ہے، اور دل کی استقامت کا مطلب یہ ہے کہ دل توحید پر جمع رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی طرف متوجہ نہ ہو۔ جب دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، بخشیت، حیبیت و جلال، محبت، واردات اور جائے اور دعائے پر جمع رہے گا تو سارے اعضاء اس کی اطاعت پر جمع رہیں گے، کیونکہ دل بادشاہ ہے اور باقی اعضاء اس کا لشکر ہیں۔ جب بادشاہ سیدھا رہے گا تو اس کی فوج اور سپاہی اور رایاں بھی سیدھے رہیں گے۔ دل کے بعد اعضاء میں سے سب سے زیادہ جس چیز کی استقامت اور حفاظت کی ضرورت ہے وہ زبان ہے، اس لیے کہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء و زبان کے سامنے لجاجت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اگر تم سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تم نے کجی اختیار کی تو ہم بھی کجی اختیار کر لیں گے۔ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ زندگی بھر دین پر جمے رہنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں ان کا ولی ہوں، کیونکہ انہوں نے محض چند دن اور چند راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق بسر نہیں کی، بلکہ وہ زندگی بھر صراط مستقیم پر ڈٹے رہے۔ زمانے کی گردشیں، شہوت کی آندھیاں اور خواہشات کے طوفان انہیں سیدھے راستے سے نہ ہٹا سکے، اور یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ وقتی جوش و خروش کے تحت راتوں کو جاگ کر نفلی عبادت کرنا اور دنوں کو روزے رکھنا آسان ہے، مگر ساری زندگی فرائض کا ادا کرنا اور حرام سے بچنا مشکل ہے۔ یوں ہی ہواؤں میں اڑنا، پانی پر تیرنا اور چلنا اور مختلف خلاف عادت کام کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں۔ ایسی شعبدہ بازیاں ہندو جوگیوں کے ہاتھوں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مسلمان کا کمال یہ ہے کہ وہ موت تک صراط مستقیم سے انحراف نہ کرے، اسی کا نام ولایت ہے، اور ایسا شخص ہی حقیقی مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ استقامت سب سے بڑی کرامت اور رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔